الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ او کما قال۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہے خوابوں کی تعبیریں، اور اس موضوع پر آج میں آپ کے سامنے ایک بڑی خوبصورت ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے اور کن کن حوالوں سے اس کی تعبیر ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھتا ہے اور کثرت کے ساتھ اس کا ورد کر رہا ہے، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو دلیل ہے کہ وہ علم نافع پائے گا۔ یعنی کہ اگر علم دین حاصل کر رہا ہے تو اسے علم نافع کا حصول ہوگا، یعنی ایسا علم کہ جس پر عمل بھی کرنا اس کے لیے ممکن ہو، جس پر وہ عمل بھی کرے گا، اور ہدایت کی دولت سے مالا مال ہوگا، دشمن سے مامون ہوگا، اور مالی لحاظ سے وہ شخص جو ہے وہ مستحکم ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص مریض ہے، کسی مرض کے اندر مبتلا ہے اور اس کا مرض جو ہے وہ کافی دیر سے جا نہیں رہا، یا اسی طرح اگر وہ مریض جو ہے وہ نیا کسی مرض میں مبتلا ہوا ہے، تو اب اگر وہ خواب کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، استعاذہ پڑھتا ہے، تعوذ پڑھتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بڑا اچھا خواب ہے کہ اس کو اس مرض سے صحت نصیب ہوگی، وہ صحت مند ہوگا، وہ مرض سے صحت کی طرف لوٹے گا۔ اور اسی طرح بعض اوقات جو خواب کے اندر تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کا ورد جو ہوتا ہے یہ دشمن کی خیانت سے، اور جو آپ کے معاملات کے اندر شریک ہوتا ہے، چاہے وہ شریک حیات ہو یا آپ کے کاروبار کے اندر جو ہے وہ آپ کا شریک ہو، تو اس کے شر سے بھی، اس کے ضرر سے بھی، اس کے نقصان پہنچانے سے بھی اللہ تبارک و تعالی اس خواب کی برکت سے اسے محفوظ فرمائے گا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اس کے شر سے محفوظ رہے۔